السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبغۃ القرآن گرامر سیریز۔ اس گرامر سیریز کی گزشتہ ویڈیو میں ہم نے جانا کہ مخارج الحروف دراصل ہوتے کیا ہیں، اور مخرج الجوف کے بارے میں جانا کہ اس سے حروف مدہ ادا ہوتے ہیں، اور حروف مدہ 3 ہیں: یا مدہ، الف مدہ، واو مدہ۔ ان تینوں کو مد اصلی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کھڑی زبر، الٹا پیش، کھڑی زیر حروف مدہ کے قائم مقام ہیں۔ اس کو ہم دہراتے ہیں: کھڑی زبر الف مدہ کے قائم مقام ہے، الٹا پیش واو مدہ کے قائم مقام ہے، کھڑی زیر یا مدہ کے قائم مقام ہے۔ قائم مقام ہونے سے مراد کہ ان کا مخرج، ان کی مقدار ایک ہی ہے۔ حروف مدہ کی مقدار ایک الف یا 2 حرکات کے برابر ہوتی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ادائیگی کیسے کی جاتی ہے۔ حروف مدہ کی ادائیگی۔ الف مدہ کی ادائیگی کے لیے زبان اپنی طبعی حالت میں رہے گی۔ واو مدہ کی ادائیگی کے لیے زبان کی جڑ بلند ہوگی اور ہونٹ گول ہو جائیں گے، جیسے کہ اس تصویر سے صاف واضح ہے۔ آپ اس تصویر پہ غور کر سکتے ہیں، ہونٹ کیسے گول ہو رہے ہیں اور زبان کی جڑ کیسے بلند ہو رہی ہے، اور یہ واو مدہ الجوف سے ادا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد یا مدہ۔ یا مدہ کی ادائیگی کے لیے زبان کا درمیانی حصہ بلند ہوگا اور جبڑا پیچھے کی طرف کھنچے گا۔ آئیے حروف مدہ کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حرف تا کو کھڑی زبر کے ساتھ پڑھیں گے، تا، پھر کھڑی زیر کے ساتھ تی، پھر الٹے پیش کے ساتھ تو۔ اسی طرح اب ہم حرف تا کو الف مدہ کے ساتھ پڑھیں گے، تا، پھر واو مدہ کے ساتھ تو، پھر یا مدہ کے ساتھ تی۔ ہم نے جانا کہ حروف مدہ کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش قائم مقام ہے۔ بارک اللہ فیک۔